بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 32 اور باب نکاح الرقیق ہم شروع کر رہے ہیں۔ رقیق رق سے ہے اور رق کہتے ہیں غلامی کو، تو یہاں پر ہم غلام اور باندی کے نکاح سے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ غلام یا باندی کو نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے نکاح میں مولا کی طرف سے اجازت کی کیا اہمیت ہے، اس سے متعلق جانتے ہیں۔ پہلے تو آزاد انسان کے نکاح سے متعلق احکامات تھے اور خود ان کے اندر اہلیت تھی، کسی پر ان کا نکاح کرنا موقوف نہیں تھا، اور اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے اندر خود اہلیت نہیں ہے، ان کے نکاح کی اجازت دینا کسی اور کے اوپر موقوف ہے، تو اب ان کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو لا يجوز نکاح العبد والامۃ الا باذن مولاہما، فرماتے ہیں کہ غلام اور باندی کا نکاح جائز نہیں ہے مگر ان کے مولا کی اجازت سے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز للعبد لانہ یملک الطلاق فیملک النکاح، کہ غلام کے لیے، باندی کے لیے تو نہیں بلکہ غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے۔ دلیل دیتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کہ جب اس کو طلاق کا اختیار ہے، غلام طلاق کا مالک ہے، تو طلاق ہوتا ہے نکاح کو رفع کرنا، تو جب رفع کرنے کا مالک ہے تو پھر اس کو وضع کرنے کا بھی مالک ہونا چاہیے نا، جب وہ نکاح کا بھی مالک ہوگا۔ حناف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جمع عبد تزوج بغیر اذن مولاہ فہو عاہر، ہر وہ غلام جو مولا کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرے گا تو وہ زنا کرنے والا ہوگا۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے جمع عبد تزوج بغیر اذن موالیہ فہو عاہر۔ اور احناف کی عقلی دلیل لأن فی تنفیذ احکامہما تعییبہما، کہ ان کے نکاح کو نافذ کرنے میں ان کو عیبدار بنانا ہے۔ کیوں؟ اذن نکاح عیب فیہما، نکاح جو ہے وہ غلام اور باندی کے اندر ایک عیب ہے، کہ جب وہ نکاح کر دیں گے تو پھر وہ مولا کی خدمت میں کوتاہی ہوگی، تو اس وجہ سے شادی شدہ غلام یا شادی شدہ باندی وہ عیب دار شمار ہوتی ہے۔ فلا یملکانہ بدون اذن مولاہما، پس وہ دونوں یعنی باندی اور غلام نکاح کے مالک نہیں ہیں، یعنی نکاح نہیں کر سکتے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر۔ کذالک المکاتب، اور اسی طریقے سے مکاتب جس کے ساتھ مولا نے بدلے کتابت کی ہے کہ اتنا، یعنی کتابت کی ہے کہ اتنا بدلے کتابت اور اتنی رقم لے کر آؤ تو تمہیں آزاد کروں گا، تو ایسا غلام مکاتب کہلاتا ہے۔ اس کے اندر صرف اس کو مزدوری کرنے کا اور کسب کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس حوالے سے تو وہ آزاد ہے، لیکن ملکیت سے نہیں نکلا وہ ابھی تک، اور صرف کسب کرنے کے حوالے سے وہ آزاد ہے، لہٰذا نکاح کے حوالے سے اس کو اختیار نہیں ہے۔ لأن الکتابۃ اوجبت فک الحجر فی حق الکسب، فرماتے ہیں کہ کتابت نے صرف پابندی کو اٹھانے کو واجب کیا ہے صرف مزدوری اور کسب کے حق میں۔ فبقی فی حق النکاح علی حکم الرق، پس یہی مکاتب نکاح کے حق میں غلامی کے حکم پر ہی باقی ہے، کیونکہ نکاح کرے گا تو اس میں تو مال جائے گا نا، آئے گا تو کچھ بھی نہیں، تو اس صورت میں پھر وہ کتابت بدلے کتابت نہیں دے سکے گا۔ ولہذا لا یملک المکاتب تزویج عبدہ، اسی وجہ سے کہ وہ غلام نکاح کے حق میں وہ اس کی پابندی باقی ہے، تو وہ خود بھی آگے اپنے غلام کو نکاح کرانے کا بھی مالک نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی پیسہ جاتا ہے آتا نہیں ہے اور اس میں نقصان ہے۔ وَيَمْلِكُ تَزْوِيجَ أَمَتِهِ، لیکن اپنی باندی کے نکاح کا مالک ہے کہ وہ نکاح کرا سکتا ہے، کیونکہ لأنه من باب الاکتساب، باندی کے نکاح میں مہر ظاہر ہے کہ وصول کرے گا، کیونکہ باندی کا جو مہر ہوتا ہے وہ مولا کی ملکیت ہوتا ہے، تو اس میں گویا کہ وہ مہر وصول کر سکتا ہے، تو اس سے مال آئے گا، تو اس کا یہ اختیار رکھتا ہے۔ وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ لَا تَمْلِكُ تزویج نفسها، اسی طریقے سے مکاتبہ اگر باندی ہے
وہ اپنے شادی تو کرنے کی مالک نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگرچہ اپنی شادی کرنے میں کچھ نہ کچھ مال تو آئے گا، کیونکہ جب وہ نکاح کرے گی تو مہر اس کو آئے گا، لیکن جب اس کے ساتھ بدلے کتابت یعنی کتابت ہو رہی تھی تو اس میں یہ والا آپشن نہیں تھا کہ تم نکاح بھی کرو گی، اگرچہ اس میں مال تو ہے لیکن مکاتبت کے جو کتابت لکھی گئی ہے اس میں معاہدے میں یہ نہیں ہے، اس لیے اس کی مالک یہ نہیں ہوگی بدونی اذن المولا، مولا کی اجازت کے بغیر۔ تملک تزویج امتها، لیکن اپنی باندی کا نکاح کرانے کی یہ مالکہ ہوگی، لما بینہ، جس میں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ لأنہ من باب الاکتساب۔ وکذا المدبر و ام الولد، اس طریقے سے مدبر اور ام ولد، مدبر جس کو مولا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، اس کو مدبر کہتے ہیں، اور ام ولد جس سے مولا کا ایک مرتبہ بچہ پیدا ہو گیا ہو تو یہ ام ولد بن جاتی ہے۔ تو یہ دونوں بھی مولا کے مرنے کے بعد چونکہ آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ بھی مولا کی زندگی میں اس کی اجازت کے بغیر نکاح اپنا کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے، لأن الملک فیہما قائم، ان دونوں میں ملکیت تو قائم ہوتی ہے، اگرچہ کے اندر آزادی کی جہت آئی ہے لیکن ملکیت تو قائم ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، جب غلام مولا کی اجازت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، تو یہ تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ذکر کلیئر کر دیا۔ اب یہ ہے کہ مولا کی اجازت کے ساتھ نکاح کیا ہے تو اب مہر کون دے گا؟ فرماتے ہیں فالمہر دین فی رقبتہ، مہر جو ہے یہ اسی غلام کی گردن پر ہی ہوگا، یعنی اسی کے ذمہ دین ہوگا، یباع فیہ، اور ظاہر ہے کہ وہ مولا کا مال ہے یہ غلام، تو مولا نے چونکہ اجازت دی ہے نکاح کرنے کی تو لہٰذا اسی مال کو یعنی مولا کے اس مال کو یعنی غلام کو نکاح کے اندر بیچا جا سکتا ہے، لأن ھذا دین، کیونکہ یہ بھی ایک دین ہے، وجب فی رقبۃ العبد، غلام کی کے ذمہ واجب ہو چکا ہے، لوجود سببہ من اہلہ، اس کے سبب یعنی نکاح کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ نکاح بھی من اہلہ، ایک اہل شخص سے صادر ہوا ہے یعنی عاقل ہے، بالغ ہے، مولا کی اجازت بھی ہے، تو لہٰذا یہ ایک دین ہے۔ وقد ظہر فی حق المولا، اور مولا کے حق میں بھی یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ چونکہ لصدور الاذن من جہتہ، اس کی طرف سے اذن بھی پایا گیا ہے، تو لہٰذا فیتعلق برقبتہ، پس یہ دین غلام کے رقبہ کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، یعنی اس غلام کو کے ذمہ لازم ہو جائے گا اور اس غلام کو ہی اس میں بیچا جائے گا۔ دفعا للمضرۃ عن اصحاب الدیون، کیوں غلام کی گردن کے ساتھ متعلق ہو جائے گا؟ کیونکہ اور تو کوئی دے نہیں سکتا، مولا کی ذمہ تو ہے نہیں ہے، مولا کا یہ مال ہے لہذا اسی کو دے دو، کیوں؟ تاکہ جو قرضے والے ہیں ان کو نقصان سے ان سے نقصان کو دور کرنے کے لیے، کما فی دین التجارہ، جیسے کہ تجارت کا جو قرض ہوتا ہے اس کے اندر اگر مولا نے غلام کو اجازت دی ہے تو غلام کے اوپر اگر تجارت کے دوران قرض چڑھا ہے تو اس غلام کو اسی قرض کے اندر دیا جاتا ہے تاکہ قرض خواہوں کے سے نقصان اور جو ان کی مضرت ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ والمدبر والمکاتب یسعیان فی المہر ولا یباعان فیہ، مدبر اور مکاتب، مدبر کے اندر بھی آزادی کی جہت، مکاتب کے اندر بھی، یہ مہر کے اندر سعی کریں گے، یعنی اگر ان کو اجازت دے دی مولا نے نکاح کرنے کی تو نکاح تو کریں گے، اور مہر کہاں سے دیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خود مزدوری کر کے سعی کر کے مہر ادا کریں گے، لا یباعان فیہ، لیکن ان کو مہر کے اندر بیچا نہیں جائے گا، فروخت نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہما لا یحتملان النقل من ملک الی ملک مع بقاء الکتابۃ والتدبیر، کیونکہ یہ ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہونے کا احتمال نہیں رکھتے، کتابت کو اور ان کی یعنی مدبر ہونے کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ کتابت کو اگر فسخ کرو گے تو پھر یہ غلام بنے گا، ورنہ جب تک یہ کتابت اس کے ساتھ معاہدہ ہے تو اس وقت تک یہ اس کے اندر آزادی کی جہت ہے کہ جب بھی اپنی رقم پوری کرے گا یہ آزاد ہو جائے گا۔ اس طریقے سے مدبر کی تدبیر جب تک باقی ہے اس وقت تک اس کے اندر آزادی کی جہت ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ فَيُؤَدَّى مِن كَسْبِهِمَا لَا مِن نَفْسِهِمَا، پس مہر کو ان کی مزدوری سے تو ادا کیا جائے گا لیکن ان کی جانوں کو بیچ کر ادا نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، اچھا غلام نے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، کرنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن کر لیا، فقال المولا، مولا نے کہا طلقها او فارقها، طلاق دے دو اس کو یا جدا کر دو اس کو اپنے آپ سے، تو کیا مولا کا یہ لفظ کہنا یہ نکاح کی اجازت شمار ہوگا؟ الیس ھذا بجواز اجازت،
متن میں فرمایا کہ یہ اجازت شمار نہیں ہوگا یہ لفظ کہ طلقہا، اس لیے کہ لأنه يحتمل الرد، کیونکہ یہ لفظ طلقہا یہ رد کا احتمال رکھتا ہے کہ میں اس نکاح کو مانتا ہی نہیں ہوں، لہٰذا اس کو ختم کرو. کیوں جی؟ لأن رد هذا العقد متارکتہ، کیونکہ یہ نکاح جو اس نے کیا ہے مولا کی اجازت کے بغیر، تو ہم نے پہلے کہا کہ یہ نکاح فاسد ہے، جائز ہے ہی نہیں ہے، اور اس جیسے نکاح کو رد کرنا اور اس کو ترک کر دینا، اس کو طلاق ہی کا نام دیا جا سکتا ہے مجازن، اور مفارقتاً یا جدائی کا اور مفارقت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کو مجازن کہیں گے، ورنہ حقیقت پر محمول کر ہی نہیں سکتے. حقیقت پر اس لیے محمول نہیں کر سکتے کہ مولا تو غلام کی باندی کو طلاق دینے کی کا اختیار ہی نہیں رکھتا، لہذا مولا کہ یہ کہنا طلقہا کہ تم طلاق دے دو اس کو، تو یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، لہذا مجازی معنی پر ہی محمول کریں گے کہ مطلب مولا یہاں پہ رد کرنا چاہتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے اس نکاح کو. وَهُوَ أَلْيَقُ بِحَالِ الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، اور دوسرا یہ کہ یہ والا جو لفظ ہے یہ طلقہا او فارقہا، یہ اس طرح کے سرکش غلام جس نے اپنے مولا کی بات کو مانا ہی نہیں ہے، اس کے حال کے ساتھ زیادہ لائق بھی ہے. او ہوا ادنا، یا یہ جو رد کرنا ہے اس کو طلاق کو طلقہا کے لفظ کو اور فارقہا کے لفظ کو ہم رد کے معنی میں لے لیں اور انکار کے معنی میں لے لیں تو مجازن، تو یہ ادنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے رد کے اندر دفع کرنا ہے، یعنی چیز کے آنے سے پہلے اس کو منع کرنا ہے. اور جو طلاق ہوتی ہے، طلاق تو نکاح کے ہو جانے کے بعد اس کو اٹھانا ہے، رفع اس کو کہتے ہیں، رفع کہ ہو جانے کے بعد اٹھانا، اور ایک ہوتا ہے دفع، دفع کا معنی شروع سے ہی اس کو رد کر دینا. تو دفع آسان ہے بنسبت رفع کے، اس لیے طلاق پر محمول نہیں کریں گے، ہم دفع پر محمول کریں گے، یعنی رد پر محمول کریں گے. اگرچہ حقیقی معنی طلاق کا طلاق ہی ہے، یہاں پر دلالت حال کہ غلام سرکش ہے، اس وجہ سے اس کے حال کے لائق یہ ہے کہ شروع سے ہی اس عمل کو رد کر دیا جائے. فکان الحمل علیہ اولا، پس رد کے اوپر اس کو محمول کرنا اولا ہے. وَإِنْ قَالَ، اگر مولا کہتے کہ طلقہا تطلیقتاً تملک الرجعہ، کہ طلاق دے دو اس کو ایک ایسی طلاق کہ جس کے ساتھ آپ کو رجوع کا حق حاصل ہو، یہ گویا کہ مولا یہ کہنا چاہتا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا نکاح ہو چکا ہے آپ کا، لہٰذا ایک ایسی طلاق دے دو کہ جس سے یہ عورت آپ سے جدا نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ اجازت دے رہے. فہذا اجازت، لأن طلاق الرجعی لا يكون الا في نکاح صحیح، کیونکہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے وہ نکاح صحیح کے اندر ہی ہوتی ہے، نکاح فاسد کے اندر طلاق رجعی نہیں ہوتی. فتتعین الاجازہ، پس اجازت یہاں پہ متعین ہو چکی ہے. ومن قال لعبده تزوج هذه الامة، کسی نے اپنے غلام کو کہا کہ آپ اس باندی کے ساتھ نکاح کر لیں، فتزوجها نکاحا فاسدا ودخل بها، اس نے نکاح فاسد کر لیا، اس کے ساتھ صحیح نکاح نہیں کیا بلکہ نکاح فاسد یعنی بغیر گواہوں کے کر لیا، یا اس طریقے سے کوئی اور ایسی شرط نہ پائے گی جس کی وجہ سے نکاح فاسد ہو گیا. ودخل بها، اور دخول بھی نکاح فاسد کے اندر اس غلام نے اس باندی سے کر دیا. تو فإنه يباع في المہر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو کیا اس فاسد نکاح کے اندر دخول کے بعد مہر جو لازم ہوگا اس غلام پر، تو اس مہر کو بھی یہ غلام ادا کرے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اگرچہ نکاح فاسد ہوا، مولا کی اجازت تھی کہ نکاح فاسد ہوا، دخول کر دیا، مہر کے اندر اس غلام کو بیچا جا سکتا ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ یؤخذ منہ اذا اعتق، فی الحال اس کو نہیں بیچا جا سکتا، جب یہ آزاد ہوگا تو اس وقت اس سے یہ مہر وصول کیا جائے گا. وَأَصْلُهُ أَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اصل اور ان کا قاعدہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو مولا کی اجازت ہے نا، یہ فاسد اور جائز سب کو شامل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. بس جب مولا نے اجازت دے دی تو اس نے نکاح کر دیا، مطلقاً نکاح کی اجازت تھی تو اس میں فاسد کر دیا. تو فیکون هذا المہر ظاہرا فی حق المولا، پس یہ مہر ظاہراً دیکھا جائے تو یہ مولا کے حق میں جاتا ہے، کیونکہ مولا نے اجازت دی تھی مطلقاً نکاح کی. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ینصرف الی الجائز لا غیر، یہ اجازت صرف جائز اور صحیح نکاح کی طرف لوٹے گی، نہ کہ فاسد کی طرف. فلا یکون ظاہرا فی حق المولا فیؤخذ به بعد الاعتاق، فرماتے ہیں کہ یہ مولا کے حق میں یہ ظاہر نہیں ہوگا یہ مہر، بس غلام کے آزاد ہونے کے بعد ہی اس سے لیا جائے گا. لہما، صاحبین کی دلیل کیا ہے کہ ان المقصود من النکاح فی المستقبل العفاف والتحسین، نکاح سے مقصود مستقبل میں اپنے آپ کو پاک دامن بنانا، یا اپنے غلام کو پاک دامن بنانا
تحسین اور اس کو محسن بنانا، یعنی اس کا معنی بھی پاک دامن ہے، اور گناہ سے اس کو بچا دینا، یہ مقصود ہوتا ہے مستقبل میں نکاح کی اجازت دینے سے۔ اگر خود انسان نکاح کر دے تو اس کا بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ پاک دامن بن جائے، زنا سے بچ جائے، بدکاری سے بچ جائے، اور اپنے غلام کا نکاح کرانے کے بھی یہی مقاصد ہوتے ہیں۔ وذالک بالجائز، تو لہٰذا یہ والا جو فائدہ ہے پاک دامنی اور گناہوں سے بچنا، یہ جائز نکاح سے ہی ہو سکتا ہے، فاسد نکاح سے نہیں ہوتا۔ لہٰذا صاحبین اس کو کہیں گے کہ جائز نکاح پر محمول کیا جائے۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجْ، اسی وجہ سے صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھاتا ہے کوئی شخص کہ وہ نکاح نہیں کرے گا تو ينصرف إلى الجائز، وہ پھر قسم جائز کی طرف لوٹے گی کہ جائز نکاح نہیں کرے گا، لہٰذا اگر وہ فاسد نکاح کرتا ہے تو اس کی یہ قسم نہیں ٹوٹے گی، لہٰذا جائز نکاح کی اس کی یہ قسم ہے، کیونکہ فاسد نکاح میں جو ہم بستری ہے وہ تو حرام ہوتی ہے۔ خلاف البے، خلاف بے کے کہ ان بعض المقاصد حاصل وہ ملک التصرفات، یعنی اگر مولا نے غلام کو بے کی اجازت دی کہ آپ خرید و فروخت کر سکتے ہو، تو یہ پھر اجازت مطلقاً بے کو شامل ہوگی، یعنی فاسد اور صحیح دونوں کو، کیونکہ اس لیے کہ بعض مقاصد بے فاسد سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ تصرفات کا مالک ہو جانا اور ملکیت میں چیز کا آ جانا، تو اس طریقے سے تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بے کے اندر تو یہ مطلق ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کی اجازت میں یہ مطلق نہیں ہوگا، لہذا نکاح صحیح ہی اس سے مراد لیا جا سکے گا۔ وَلَهُ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل کہ ان اللفظ مطلق، نکاح کی جو اجازت ہے تو نکاح کا لفظ مطلق ہے، یجری علی اطلاقی، مطلق لفظ اپنے اطلاق پر ہی چلے گا، فی البیع، جس طریقے سے بے کے اندر آپ خود اس کو تسلیم کرتے ہیں، وبعض المقاصد فی النکاح الفاسد حاصل، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی بے کے اندر اس کو مطلق چھوڑا جائے گا کیونکہ بے کے اندر کچھ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، بے شک بے فاسد ہو، تو ہم کہیں گے کہ بھئی مقاصد تو بے نکاح فاسد کے اندر بھی حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نسب ہے، نکاح فاصل میں نسب ثابت ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، وہ وجوب المہر، مہر لازم ہوتا ہے، عدت والعدتی علی اعتبار وجود الوطئی، اور ہم بستری کے موجود ہونے کے اعتبار سے عدت بھی لازم ہوتی ہے، تو دیکھیں یہ سارے احکامات تو نکاح فاسد میں بھی ہوتے ہیں، لہٰذا جس طریقے سے بے کے اندر بے مطلق آپ شمار کرتے ہو تو نکاح کے اندر بھی نکاح مطلق شمار کرو۔ وَمَسْأَلَةُ الْيَمِينِ مَمْنُوعَةٌ، اور جو آپ نے قسم کا لفظ کہا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیتے کہ نکاح نہیں کروں گا تو اس کو آپ جائز پر محمول کرتے ہو، تو اس کو ممنوعۃ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ یہ طریقہ ہمارا یہ جو اصول ہے، لفظ مطلق ہے تزوجو کا، لہٰذا اگر اس کے بعد نکاح فاسد بھی کرتا ہے پھر بھی حانس ہو جائے گا، نکاح صحیح بھی کرتا ہے پھر بھی حانس ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ قسم کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، تو عرف میں جب کوئی بندہ قسم کھاتا ہے لا یتزوج تو اس کا تعلق جائز اور صحیح نکاح کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر اس لیے اس کو محمول کرتے ہیں، لہذا اس کو کے اوپر قیاس آپ نہیں کر سکتے۔ اس قول میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس مسئلے کے اندر مفتہ بھی ہے۔ تو اس سبق کو یہاں روکتے ہیں، اور اسی باب و نکاح الرقیق میں اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس باب کو مکمل بھی کریں گے، اور اس سے متعلق مسائل مزید ان کو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔